أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. سورۃ الجاثیہ کی یہ ابتدائی 11 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. اس پہلے رکوع کی وضاحت سے پہلے میں ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ یہ 6ٹی سورت ہے جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے. یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ سورۃ المؤمن جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کے آغاز پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے اور وہ عام طور پر مفسرین کی اصطلاح میں، مفسرین کی زبان میں حوامیم کہلاتی ہیں. وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان 7 صورتوں میں جو قدر مشترک ہے، ان 7 صورتوں میں جو مضامین کا ربط ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، وہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. اور زمانہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یکساں ہیں جس میں کہ یہ صورتیں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے جبکہ مخالفین کی مخالفتیں بہت بڑھ چکی ہیں اور ان مخالفتوں کو شرح دینے کے لیے یہودیوں کے وفود بھی پہنچ رہے ہیں. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کو صبر کی تلقین کی، وہیں مخالفین کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب آ کر رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے
اس کے خلاف محاذ کر رہے ہو، تو تمہاری اس مخالفت کی وجہ سے، تمہاری اس محاذ کی وجہ سے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہرگز محروم نہیں کر دے گا۔ یہ کلام نازل ہوگا، یہ کلام غالب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پھیلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام عام ہو کر رہے گا۔ ساری انسانیت کے لیے اس میں نفع ہے، ہدایت کا سامان ہے، رہنمائی ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر دو چار لوگوں کو سورج کی روشنی نہیں بھاتی اور ان کی آنکھیں اس روشنی سے چندیا جاتی ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج سے اور اس کی تمازت سے اور اس کے نور سے، اس کی روشنی سے پورے انسانوں کو، ساری مخلوق کو محروم کر دے، ہرگز نہیں۔ تم اپنا علاج کراؤ۔ لہذا جو مخالفت کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان ساتوں صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، اسلوب کی تبدیلی کے ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ اللہ کے کلام کو تم پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ لہذا آپ اس صورت میں بھی اس حقیقت کو دیکھیں گے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ ہے جس کو ابھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ لہذا یہ وہ صورت جو سورۃ الجاثیہ کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے آگے چل کر لفظ جاسیہ آیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مارے ڈر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، جھک جانا۔ تو میدان حشر کا اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش فرمایا جہاں کے مجرموں کا عالم یہ ہوگا کہ گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے گھگیا رہے ہوں گے، رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، اور وہاں ترى كل امة جاسیہ کا لفظ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الجاثیہ کہا گیا۔ وہ سورت جس میں لفظ جاسیہ آیا ہے، جس کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، اور انشاءاللہ وہ آیت آئے گی تو وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے اعتراضات کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جن نعمتوں سے مالا مال کیا، نبوت سے، رسالت سے، تو اس کی مخالفت میں جو باتیں چیما گوئیاں ہو رہی تھی، ان باتوں کا بھی تذکرہ آپ دیکھیں گے، اور کلام اللہ کی حقانیت کا بھی تذکرہ آپ دیکھیں گے، اور آخرت کی حقیقت کا بھی آپ تذکرہ دیکھیں گے۔ یہ ساری وہ بنیادی باتیں ہیں انشاءاللہ اس سورت کی جملہ 37 آیتوں میں آتی چلی جائیں گی۔ پہلا رکوع جو کہ 11 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے حامیم سے، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ حروف جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہا کو الگ کریں گے اور میم کو الگ کریں گے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں سورۃ البقرہ سے یہ بات اب تک چلی آ رہی ہے کہ ان کا علم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے۔ یہ ایمان بالغیب کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی آزمائش ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان ہے، میں ہر چیز کو کلم کلا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو۔ اگر مشاہدے کا مطالبہ ہے، عادت ہے، تو یہ جان لیوا ہے، یہ تمہارے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارا ایمان بالغیب مضبوط ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان بالغیب جب ہم کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے تقریباً بڑے بڑے اخروی فیصلے وہ سب غیب کے ہیں، جنت ہو کہ جہنم ہو، آخرت ہو، میدان حشر ہو، پل صراط ہو، کسی بھی چیز کو آپ لے لیجئے ان کا تعلق غیب ہی سے ہے۔ لہذا اسلام کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہو تو آگے بڑھو، ورنہ
کہیں اور پھنس کر رہ جاؤ گے. لہذا یہاں بھی یہی امتحان ہے کہ آپ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ سارا کا سارا نعوذ باللہ مخلوق کے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے کہ ہر چیز ہم جان لیں، ہر چیز ہم سمجھ لیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنا تو تم بے چین رہو کہ یہ کیا ہے حامیم، کیا ہے الف لام میم، کیا ہے الف لام را. اب صحابہ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور مختلف معنی بتانے کی کوشش کی، اور سے بہت سارے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، اور میم سے مرسل یعنی رسالت، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے. اس طرح کی بہت ساری تشریحات کی گئی، لیکن لازمی بات ہے وہ ان الفاظ کو سمجھنے کی صرف کوششیں ہیں، فیصلے نہیں ہیں. قطعی علم تو اللہ کی ذات تک محدود ہے. بعض مفسرین نے کہا حامیم گویا سورت کا نام ہے، الف لام میم سورت کا قرآنی نام ہے، الف لام را سورت کا قرآنی نام ہے. یہ بھی بعض نے تشریح کی. بعض نے اور دقیق اور گہری تشریح کی جو بڑی لنگوسٹیکل ہے، اور ماہر لسانیات جو ہے وہی اس کو سمجھ سکتے. طرح طرح کی تشریحات ہے، اور ان ساری تشریحات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ رموز ہے جن کو سمجھنے کے لیے انسان کی عمریں تو لگ جائے گی، لیکن ایک قطعی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت رکھی جا رہی تھی کہ نعوذ باللہ آپ اس کلام کو تیار کر کر پیش کر رہے ہیں. اور سورۃ الفرقان میں گزر چکا کہ بعض کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے فلاں سے کلام سیکھ لیا. بعضوں نے الزام لگایا کہ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15-14 سال کی عمر میں جو ملک شام تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی تھی جس کا نام بحیرہ تھا. بحیر راہب سے آپ نے سیکھ لیا. 15 سال کا لڑکا یہ کلام پاک سیکھ کر 25 سال اس کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھا. اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، یاد رکھیے کتابیں نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کاپیاں نہیں ہوتی تھی. لہذا اپنے سینے میں 25 سال اتنا ضخیم کلام چھپا کر رکھا، اور جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو پھر اس کلام کو وہ پیش کر رہا ہے، اور دنیا میں ہے کہ ہلچل مچا ہوا ہے. ذرا آپ سوچئے کتنی نامعقول بات ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں ایک کلام لیے ہوئے ہوتے، 16 سال میں کچھ ظاہر ہوتا، 17 سال میں کچھ ظاہر ہوتا، 18 سال میں کچھ ظاہر ہوتا، عمر کے مختلف مرحلوں میں ظاہر ہوتا، ایک ایک آیت ہی صحیح. لیکن 40 سال کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت نہیں فرمائی، اور اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمانے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور تلاوت بھی شروع ہوئی، وہی بھی شروع ہوئی تو ایک اعلیٰ معیار سے. تو ذرا یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. اس قسم کے اعتراضات کتنے کمزور، نکمے اور بودے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی جانب سے کتاب نازل ہو رہی ہے، اور نازل ہونے کے لیے تنزیل کا لفظ ارشاد فرما، نزول الکتاب نہیں ارشاد فرما. اس چھوٹے سے فرق سے معنوں میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے. نزول الکتاب کا ترجمہ وہی ہے جو میں کر رہا ہوں کہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لیکن تنزیل کا ترجمہ بہت مشکل ہے، کئی جملوں سے کئی عبارتوں سے کرنا پڑے گا. تنزیل باب تفعیل میں جب لایا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے. نمبر 1 تدریج، نمبر 2 اہتمام. اب اس کا آپ ترجمہ یوں کیجئے، یہ کلام اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اہمیت دے کر اللہ تعالیٰ اس کلام کو نازل کر رہا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کلام کو بتدریج نازل فرما رہا ہے، تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت. اب جانتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو لوح محفوظ سے لے کر
بیت العزت میں محفوظ کر دیا گیا، وہاں رکھ دیا گیا، اور حالات کے تقاضوں کے مطابق حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا کہ وہ قرآن مجید کا کچھ حصہ لے کر زمین کا سفر کرے اور زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرے، اور پھر کبھی کبھی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کا ایک جلوس ہوتا، اور سینکڑوں فرشتے، ہزاروں فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے۔ کیوں؟ اہتمام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا اس اہتمام کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہے تنزیل الکتاب کی خوبصورتی۔ نزول الکتاب نہیں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، اللہ کی پہلی صفت وہ جو عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ عربی میں جب العزیز کہتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اتنا قابو رکھنے والا، ایسا غلبہ رکھنے والا کہ وہ اپنے ارادوں کا جب نفاذ کرے، اپنے ارادوں کا جب امپلیمنٹ کرے تو کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، کوئی روک نہ سکے۔ یہ ہے عزیز کی تشریح۔ لہذا وہ پروردگار، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت غلبے والا، کنٹرول والا، جب فرشتوں کا جلوس چلتا تو پھر عالم یہ ہوتا کہ رکاوٹ کے لیے ابلیسی کوششیں ہوتی، ستارے توڑ توڑ کر ان کو مارا جاتا تھا شہاب ثاقب سے، اور ان کو پیٹا جاتا تھا۔ سورۃ الجن جب آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو کہا اچھا یہ وہ کلام ہے جس کے نزول کے لیے کائنات میں تبدیلی ہو گئی تھی، ہم کو بھگایا جا رہا تھا، ہٹایا جا رہا تھا، سیکیورٹی تھی کہ آسمان سے زمین تک قائم کر دی گئی تھی، اور ہم کو گم بھی نہیں پڑ رہی تھی کان میں کہ کیا چیز بھیجی جا رہی، کیا چیز نازل کی جا رہی۔ یہ ہے وہ کلام۔ تو ایک خاص اہتمام ہوا، کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کہیں کوئی تاخیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کلام نازل ہوتا چلا گیا۔ دوسری صفت کیا ارشاد فرمائی؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جو بہت حکمت والا ہے، جو بہت دانا و بینا ہے۔ حکیم کا ترجمہ بھی ہم نہیں کر پاتے، حکمت والا، حکمت کا لفظ عربی ہے، بڑا دانشمند بہت محدود قسم کا ترجمہ ہے، دانا بینا بڑا لمیٹڈ قسم کا ترجمہ ہے۔ حکیم کا اسماء الحسنی کی گفتگو ہماری چل رہی ہے، انشاءاللہ حکیم کا لفظ بھی آئے گا کبھی۔ حکیم کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو مختصر انداز میں یوں بیان کر سکتا ہوں جس کے ہر کام میں ایک لاجک ہوتی ہو، ایک حقیقت ہوتی ہو۔ اور لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی نہ کوئی لاجک نہ ہو، کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہو، کوئی نہ کوئی سبب اور علت نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے، ہم واقف نہیں ہو پاتے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے، اور اس کی حکمت اس کلام کے نزول میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو راہ راست پر لانا چاہ رہا ہے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سراسر رہنمائی ہے، یہ تمہارے لیے آزا خدا گائیڈ لائن سے تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دستور حیات تمہارے لیے نازل کیا اس میں تمہارے لیے جینے کا سامان ہے۔ بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دیکھو یہ قرآن جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے نا بہت ٹھوس چیز کی طرف۔ اقوم کون سی ٹھوس چیز ہے؟ مستحکم چیز کون سی ہے؟ پائیدار چیز کون سی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ خود دے لیں۔ اس سوال کا جواب یہ کہ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایک پائیدار ٹھوس زندگی کی جانب، جو زندگی ہم اپنا لیں تو دنیا ہماری سکون کے ساتھ بسر ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ایک ٹھوس پائیدار انجام کی جانب، ایسا انجام جس سے انسان جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے کہ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ٹھوس نظام کی جانب، ایسا نظام دنیا میں قائم ہو تو دنیا کو امن ملے، سکون ملے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہماری اخروی دنیاوی کامیابی اور سعادتیں وہ پوشیدہ رکھی گئی ہیں،
اور وہ مضمر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت کی وجہ سے, حکیم ہونے کی وجہ سے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تذکرہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید, کتاب اللہ. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور چیز بھی ہے, یہ کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ کی آیتیں ہیں, ان آیتوں کے معجزات ہیں. وہ معجزات ایسے ہیں کہ ان پہ آپ بولتے چلے جائیے, وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکیم نے اس کتاب کے ساتھ اس کائنات کو بھی رکھا. تو جہاں اللہ کی کتاب ہے وہیں اللہ کی ایک کائنات بھی ہے. یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے مالا مال ہے. اور اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ درخت بھی بہت بڑی چیز ہے, درخت کی ایک شاخ وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ایک پتا آپ لے لیجئے اور پتے پہ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. کتنی حکمت ہے, کیسے پیدا کیا, کیا اس میں رگوں کا نظام پھیلا ہوا ہے کہ وہ ہرا بھرا رہنے کے لیے سینکڑوں فٹ, سینکڑوں نہیں تو نہیں 20 فٹ نیچے زمین سے وہ پانی کھینچتا ہے, جذب کرتا ہے, اور اس کے اندر اس کی وجہ سے زندگی رہتی ہے. فوٹو سینتھیسس کا کیا عمل ہے, ساری چیزوں پر آپ غور کرتے چلے جائیے. کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے, سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اتنا حکیمانہ اور ایسا جچا تلا نظام جہاں پہ کہ انسان کی عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کتاب کی آیتوں کا تذکرہ کرتے ہی اب کائنات کی آیتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. چنانچہ آیات الکتاب بھی دیکھیے, آیات الکون بھی دیکھیے. اب اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں, بے شمار نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ کی ربوبیت کی. کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی. کہ یہ صاف پتہ چلتا ہے, آپ کسی بھی چیز پر غور کرتے چلے جائیں کہ خالق پیدا کرنے والا بڑا حکیم ہے, بڑی دانش مندی ہے, بڑی حکمت سے اس نے پیدا کیا, اور بڑی قدرت ہے, بڑا کنٹرول ہے. ذرہ برابر بھی قدرت میں کمی آ جائے اور ذرہ برابر بھی اس کی جو کنٹرول پاور کی صلاحیت ہے اس میں کمی آ جائے تو کہاں سے کہاں نظام بگڑ جائے گا. اور ربوبیت کہ ہر چیز کی ضرورت کی وہ تکمیل کر رہا ہے. لہذا ان فی السماوات والارض, بے شک آسمانوں میں اور بے شک زمین میں, لآیات, بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی, ربوبیت کی, قدرت کی. لیکن یہ نشانیاں کس پر کھلتی ہے؟ للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے. ایمان لانے والا ان نشانیوں سے فائدہ اٹھا پاتا ہے. ایمان سے جو محروم ہوتا ہے وہ کہاں الجھ کر رہ جاتا ہے, اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. کہاں الجھ کر رہ جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ اسکول کا نظام بڑا جچا تلا, ٹیچرز بہت اچھے اور انفراسٹرکچر اعلیٰ درجے کا, اور محنت ہوتی ہے, ماحول ہے, سب کچھ ہے, لیکن طالب علم خود رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اسکول سے, اس کو کیا فائدہ ہوگا, اس نظام سے کیا فائدہ ہوگا, اور بہترین کلاس روم سے کیا فائدہ ہوگا, بہترین ماحول سے اس کو کیا فائدہ ہوگا, اور بڑے کونا مشق تجربے کار اساتذہ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں. وہ باہر سے بیٹھے اسکول کو تکتا رہ جائے, الجھ جائے سڑک پر اور کھیلوں میں پڑا رہ جائے, اسکول سے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لہذا یاد رکھیے یہ بھی ایک ربانی مدرسہ ہے, اور اس مدرسے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں, طالب بنتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, یقین کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر آوارہ گردی کے ساتھ اور راستے کے تماشوں میں الجھ جائیں گے, دنیا میں الجھ کر رہ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا قرآن مجید کے سلسلے میں, شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی, ھدی للمتقین. اگر تمہارے اندر اللہ کے عذاب سے بچنے کا ملک آئے, جذبہ ہے جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں, اللہ کے غضب سے بچنے کا تمہارے اندر جذبہ ہے, تب تو قرآن مجید کی آیتیں تم کو فائدہ پہنچائے گی. لیکن اگر جذبہ ہی نہیں ہے, انسان جل کر مر جانا چاہتا ہے, عذاب کا شکار ہو جانا چاہتا ہے,
تو چاہے جتنا قرآن اور قرآن مجید تو قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اپنی زبان سے سنائے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، ابو جہل ہی رہے گا۔ لہذا پہلے انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے، پہلے انسان کے اندر یقین کی کیفیت ہو، استفادے کی کیفیت ہو، اللہ کے غضب سے بچنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، مادہ ہو، تب کہیں وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اپنی نشانیوں کا اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کے نظام کو مؤخر کر دیا، کیونکہ وہ حضرت انسان کی پہنچ سے ذرا دور ہے، اور زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ذرا جنگل جا کر غور کرو، پہلی بات ارشاد فرمائی اپنے آپ پر غور کرو، وفی خلقکم، تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، خالق نے تم کو کیسے پیدا کیا، ذرا غور کرو کس انداز میں تم کو پیدا کیا گیا، من بین الصلب والترائب، کہاں تمہارے اندر جان پڑی، اور کیسے دھیرے دھیرے تمہارا جسم وجود پایا، دل کیسے خود بخود آٹومیٹیکلی دھڑکنے لگا، ایک انگلی بھر کا تو انسان تھا اور اس کے اندر دل کا پوائنٹ بن رہا ہے، اور اس دل کے پوائنٹ میں ایک حرکت شروع ہو گئی، جنبش شروع ہو گئی۔ یہ ذرا غور کیجئے، کیا اس میں حکمت ہے کہ نہیں ہے، کیا اس میں قدرت ہے کہ نہیں ہے، کیا اس میں ربوبیت ہے کہ نہیں ہے، دھیرے دھیرے کیسے پروان چڑھا رہا ہے، اور پھر کیسے اس دنیا میں انسان حاضر ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نرالی شان ہے، کیسی اس کی قدرت ہے کہ ساری ضروریات لے کر آ رہا ہے، وہ ساری ضروریات لے کر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آنے کے بعد جن ضروری چیزیں وہ سائنس اس کو سپلائی کر رہی ہے، ماں باپ اس کو سپلائی کر رہے ہیں، حکومت اس کو دے رہی نہیں، وہ اس کے لنگز کام کر رہے ہیں، اس کا ہارٹ بیٹنگ اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، گردے اس کا اپنا کام کر رہے ہیں، ہاضمے کا نظام اس کا جاری ہو چکا ہے، اور نگاہیں اس کے کام کر رہی ہیں، بینائی دیکھ رہی ہے، کان اس کے سن رہے ہیں، ٹوٹل ایک چھوٹی سی یونٹ ہے لیکن کمپلیٹ ہے، اور یہی چیز پھر پروان چل رہی ہے۔ ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ دانت تو نہیں تھے، لیکن یاد رکھیے یہ دانت بھی تو رب ہی عطا کرتا ہے، کون سے ڈینٹسٹ لا کے اس کے منہ میں چوپڑا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیتا چلا جاتا ہے انسان کو۔ آپ غور کرتے چلے جائیں اپنی تخلیق پر، وفی خلقکم، اور اپنے آپ پر غور کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اپنے جسم کے ایک حصے پہ غور کیجئے، اپنے جسم کے ایک ایسے سسٹم پہ غور کیجئے جس کی وجہ سے زندگی جاری ہے، جس کو اگر ختم کر دیا جائے زندگی محال ہو جائے گی۔ کسی بھی ایک سسٹم پر آپ غور کیجئے، ہاضمے کے نظام پر غور کیجئے، سننے کے نظام پر، دیکھنے کے نظام پر، نیند کے نظام پر، جاگنے کے نظام پر آپ غور کیجئے۔ آپ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میرا بس اس پہ نہیں چلتا، اللہ کا حکم اس پر چلتا ہے۔ ذرا سوچیے آپ، میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میرے کڈنیز کام کر رہے ہیں، میرے ہیں، لیکن میرا کوئی بس نہیں چلتا، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کتنی اس کی قدرت کامل ہے، کتنی اس کی قدرت کامل ہے، اور کیسی اس کی حکمت ہے کہ یہ سارے نظام کام کر رہے ہیں، کوئی آپس میں نہیں ٹکرا رہے ہیں، مقابلہ آرائی نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ عدم تعاون کا سلسلہ اپنا رہے ہوں۔ اور جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے مزاج بگڑ جاتے ہیں، اب دنیا سے رخصت ہو جانا پڑتا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو فی خلقکم، دور مت جاؤ، اپنی تخلیق پر غور کر لو۔ ابھی یہاں وقت نہیں ہے کہ میں پھر بہت کلاسیفائیڈ ہو کر تذکرہ کروں، نروس سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، یہ آپ کی چیزیں، آپ کا ہوم ورک ہے، آپ غور کیجئے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وما یبث من دابہ، اور جو دھرتی پر اس نے اس کرۂ خاکی پر اس نے چوپایوں کو پھیلا دیا، جانداروں کو پھیلا دیا۔ دابۃن، دبا کے اصلاً تو مانے رینگنے والے، لیکن اس سے مفسرین نے سارے تقریباً جاندار مراد لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جانداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جاندار پیدا کیے، بے جان مخلوق تو اب چھوڑ ہی دیجئے،
لیکن جانداروں ہی کی لسٹ اگر آپ معلوم کرنا چاہے تو اتنی زبردست لسٹ ہے، اتنی بڑی تفصیل ہے کہ اس کا احاطہ ہی مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا وما یبث بثا، بثا کے معنی ہوتے پھیلا دینا، بکھیر دینا۔ اس نے اس پوری دنیا میں کتنے جانداروں کو بکھیرا، کس شان کے ساتھ بکھیر دیا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ زمین ہے تو میملز پھیلے ہوئے ہیں، زمین ہے تو اس پر ریپٹائلز ہے، اور پانی ہے تو اس میں کئی قسمیں، اور اس میں پھر مچھلیوں کی بڑی قسم۔ آپ حیرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر میں مخلوق پیدا کی، جس کو آبی مخلوق کہتے ہیں، وہ آبی مخلوق جو خشکی پہ مخلوقات ہیں ان سے 3 گنا زیادہ ہے، ان سے 3 گنا زیادہ ہے۔ خشکی پہ کتنے مخلوقات ہیں؟ اگر ہم میملز ہی کو، وہ جاندار، وہ جانور جو بچوں کو جنم دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں، اگر انہی کا ہم احاطہ کرنے لگے تو آپ حیرت کریں گے کہ 5140 قسمیں میملز کی ہیں، جس میں سے ہم لوگوں نے 50 بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے زو میں 20-22 رہتی ہیں بس، 50 قسمیں بھی ہم نے نہیں دیکھی میملز کی، اور 5000 سے زائد میملز کی قسمیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں۔ پرندوں کی کتنی قسمیں آپ کو معلوم ہے جو فضا میں پھیلی ہوئی؟ 10,000 قسمیں ہیں پرندوں کی، ہم 10 قسمیں نہیں دیکھے ہوئے ہیں۔ 10,000 قسم کے پرندے ہیں، 7,000 قسم کی مچھلیاں ہیں، مچھلیاں، اور آبی مخلوق کو چھوڑ دیجئے 4,000 سے زائد ریپٹائلز ہیں، ریپٹائلز جو سانپ اور چپکلی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں رینگنے والی، ان کی قسمیں 4,000 سے کہیں زائد ہے۔ کتنی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے ایک گلوب میں پھیلا دیا، اور پھر وہ تو رب العالمین ہے، اس نے جو کائنات کو پیدا کیا، اور وہ کائنات جو لمبی چوڑی ہے، وہاں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ صرف جس ملکی وے کے ہم ممبر ہیں، ملکی وے جو ہماری گلیکسی ہے، اس کا عالم یہ ہے، اس کا عالم یہ ہے، اس کی وسعتوں کا عالم یہ ہے۔ کہا گیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 780 نوری سال درکار ہے۔ 780 نوری سال کی مسافت آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ نوری سال یعنی روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے، اس رفتار سے اگر آپ سفر کریں تو اس ملکی وے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، اور پھر یہ ملکی وے یہ ہماری ایک کہکشاں ہے، یہ ملکی وے کے بعد پھر اور 20 کہکشائیں ہیں، اور یہ کہا گیا جو ہماری پڑوسی کہکشاں ہے، اگر ہم اس دنیا سے وہاں سفر کر کے جانا چاہے تو ہم کو 1,00,000 نوری سال لگیں گے۔ 1,00,000 نوری سال رفتار کون سی ہو؟ یہ روشنی کی رفتار سے ہم سفر کریں گے تو ہم کو 1,00,000 سال لگیں گے پڑوسی کہکشاں میں پہنچنے کے لیے، اور پھر یہ کہکشاؤں کا مجموعہ، کلسٹر، پھر ایک کلسٹرز کا مجموعہ، سپر کلسٹر۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کیا پروردگار نے کس قدرت کے ساتھ، کس شان کے ساتھ یہ کائنات پیدا کی۔ وما یبث من دابۃ، غور کر لو، چھوٹی سی مخلوق پر غور کرو، چونٹی پر غور کرو، مکھی پر غور کرو، مچھر پر غور کرو، ہاتھی پر غور کرو، اونٹ پر غور کرو۔ دعوت دی گئی غور کرو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی۔ جس چونٹی کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس چونٹی کا عالم یہ ہے کہ تم سے بہترین وہ اپنا گھر بناتی ہے، وہ اپنی بل میں بیڈ روم الگ رکھتی ہے، ڈرائنگ روم الگ رکھتی ہے، ڈائننگ روم الگ رکھتی ہے۔ اس چونٹی کا عالم یہ ہے کہ اس کو اتنی ذہانت ہے، اتنی ذہانت ہے کہ کتنی دیر بعد بارش ہونے والی ہے، تمہارے تو آلے بتانے میں غلطی کر دیتے ہیں، اس کو پرفیکٹ علم رہتا ہے، تیاری کر لیتی ہے، اسٹور کر لیتی ہے اپنی غذا۔ آپ معلوم کر لیجیے، سائنس پڑھ لیجیے اٹھا کر۔ اس چونٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جیسے ہم گائے اور بھینس پالتے ہیں، ویسے ہی وہ کیڑے پالتی ہیں جن سے وہ دودھ کا استفادہ کرتی ہے۔ چھوٹی سی مخلوق، اتنی چھوٹی سی مخلوق جس کو آپ اپنی ایک انگلی سے مسل دیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا وما یبث من دابۃ، غور کرو اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی تخلیق میں ہیں، اللہ کی نشانیاں جو جانداروں کو، جو چوپایوں کو پھیلا دیا اس نے اس دھرتی پر، ان میں بھی ہے۔ ارشاد فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔
یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایمان نہیں ہے، جس کو میں نے کہا تھا نا رجسٹریشن ہی نہیں ہے، تو پھر اسکول کی بلڈنگ کا کیا فائدہ۔ آگے ارشاد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کا آنا جانا، یہ معمولی نظام نہیں ہے، زبردست قسم کا نظام ہے کہ ایک سورج کو روشن کیا گیا، اس سے ایک خاص ڈسٹینس پہ ہماری دنیا کو رکھ دیا گیا، اور دنیا کو پھر اللہ تعالیٰ نے چکر لگانے پر بھی مجبور کر دیا، گردش پر بھی مجبور کر دیا۔ 24 گھنٹے میں وہ اپنی گردش مکمل کرتی ہے، اور ایک سال میں وہ پورے سورج کا چکر لگا لیتی ہے۔ تو لہذا دن اور رات کا نظام ہو رہا ہے، اور اس دن اور رات کے نظام کی وجہ سے زندگی اتنی پیاری ہو گئی، اتنی پیاری ہو گئی کہ دن بھر کی تھکن رات میں ہم دور کر لیتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، اور صرف چند نادانوں کے علاوہ باقی سب وہ اپنے اپنے آشیانوں میں آ کر آرام کرنے لگتے ہیں۔ صبح ہوئی، پھر بیدار ہو گئے، پھر وہ نکل پڑے رزق کی تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی تلاش میں۔ لہذا یہ رات اور دن کا آنا جانا اور یہ رات اور دن کی گردش، اس میں کتنی زبردست نشانیاں ہیں، ذرا تم غور کرتے چلے جاؤ۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالرِّزْقٍ، اور آسمان سے تمہارے رزق کا جو ذریعہ اس نے پیدا کر دیا، پانی جو آسمان سے برستا ہے، خود بھی وہ ہمارے لیے غذا ہے، ضرورت ہے، اور پھر اس پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، باغم ہوتی ہے، بے جان زمین میں جان آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کھیتی لہلہا پڑتی ہے، اور اس کے بعد فصل کٹتی ہے، اس فصل میں ہمارے لیے غلے ہیں، اس فصل میں ہمارے لیے ترکاریاں ہیں، جینے کا سامان ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست قسم کی نشانیاں ہیں کہ ہواؤں کا عالم یہ ہے کہ وہ سمندر سے چل رہی ہیں، اور چلتے چلتے وہ بادلوں کو لا رہی ہیں جو باغ کی شکل میں آسمان پر چل پڑے تھے، اور وہ مانسون بن کر آ رہی ہے، اور پھر ہماری زمین پر پانی کو برسا کر پھر وہ واپس سمندر کی طرف چلی جاتی ہے، اور ان کا ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے جو لگاتی چلی جاتی ہے۔ کبھی ذرا جوش میں آ جاتی ہے، کبھی اللہ کے حکم سے تھوڑا سا غضب میں آ جاتی ہے تو سائیکلون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب سائیکلون میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہندوستان بڑی ترقی یافتہ مملکت امریکہ سر ناکام کھڑی تماشا دیکھتے رہ جاتی ہے، بلڈنگوں کو اڑا دیتی ہے، سارے نظام کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو آپ کھولیں گے تو بے شمار اس کے مفاہیم آپ کے سامنے نکلتے چلے آئیں گے۔ یہ ہوائیں ہیں، ذرا آپ غور کیجئے کہ ان ہواؤں کے چلنے سے ہمارے لیے زندگی کا نظام ہے، ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ درخت ہرے بھرے ہیں، ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ وافر مقدار میں آکسیجن ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہوائیں ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک عجیب و غریب ضرورت بنی ہوئی ہے، ناگزیر ضرورت جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی ہوائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ بدلا تو قومیات کو تباہ کر دی۔ یہی ہوائیں ہیں جس کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے ایک نبی اور میرے ایک رسول کی نافرمان قوم حد سے تجاوز کر چکی ہے، جاؤ ان کو تباہ کر دو، تو اس شدت کے ساتھ چلی کہ موٹے لمبے چوڑے قوی ہیکل زبردست قسم کے لوگ، قومیات کے افراد، ان کو یہ ہوائیں 200 فیٹ اوپر اڑاتی تھی اور الٹ کر کھوپڑی کے بل زمین پر پھینکتی تھی کہ ان کے فراخچے اڑ جاتے تھے۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا، ایسا لگ رہا تھا کھیتی کاٹ کے ڈال دی گئی، کھجور کے تنے ہیں کاٹ کاٹ کے بکھیر دیے گئے، بے جان لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو پھر یہ عذاب بھی بن جاتی ہے۔ یہی وہ ہوا ہے جس کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مدد اور نصرت بن رہی ہے، اور مکے کے لشکر کے حق میں عذاب بنی چلی جا رہی ہیں۔ سن 5 ہجری ہے، ہجرت کا 5واں سال ہے، خندق کی جنگ ہوئی، مکے کے 10,000 لشکر نے حملہ کیا مدینہ منورہ پر، خندق کھود دی گئی، اور یہ ہے کہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں،
घेरा किए हुए हैं, मदीने मुनव्वरा को वापस ही नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से मदीने मुनव्वरा के लोग इतने परेशान हो गए, ना गल्ला पहुंच रहा है, ना जरूरियात जिंदगी पहुंच पा रही हैं, कि अचानक अल्लाह ताला ने हवाओं को हुक्म दिया, और इन हवाओं के चलने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी मदद कर दी गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, उनके पैर उखड़ गए, खेमे उखड़ गए, जानवर बिदक गए, वापस उनको मक्के मुकर्रमा जाना पड़ा। यही वो हवाएं हैं जो किसी के हक में जिंदगी का पैगाम ला रही हैं, यही वो हवाएं हैं जो किसी के हक में मौत का पैगाम ला रही हैं, यही वो हवाएं हैं जिसकी वजह से कश्तियां चल रही हैं, यही वो हवाएं हैं जिसकी वजह से कश्तियां डूब रही हैं, यही वो हवाएं हैं जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, यही वो हवाएं हैं जो आंधी बनकर हमारे घरों को जला देती है, उखाड़ कर फेंक देती है। तसरीफ रियाह और हवाओं के चलने में भी, अब इस आयत में देखिए इख्तिलाफुल लैल वन नहार, रात और दिन के आने जाने का तज़किरा फरमाया, बारिश के बरसने का तज़किरा फरमाया, और हवाओं के चलने का तज़किरा फरमाया, और इरशाद फरमाया इन तीनों चीजों में भी आयातुल लिकौमी याक़िलून, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अकल, मैं अर्ज करता रहता हूँ, अकला के असलन अरबी के माने होते हैं रोकने के, और जहाँ ऊंट को रोकते हैं माक़लुल इबिल बोलते हैं, ऊंटों को रोकने का मैदान। अकल ये रोकने के मफहूम से क्यों बना है? इल्म जो होता है ना, वो कान से दाखिल होता है, दूसरी कान से अगर निकल जाए तो अकल नहीं है। भेजे में अगर अटके रुके और उससे इंसान फायदा उठाए तो ये अकल है। इल्म, नॉलेज ये इकट्ठी तो करता है इंसान, जमा तो करता है, लेकिन अगर फायदा नहीं उठा रहा है तो फिर लाजमी बात है वो बहता हुआ पानी है जो एक तरफ से आया दूसरी तरफ से निकल गया। अकल ये है कि इल्म को रोके, गौर करे, तदब्बुर करे, सोचे उसका नतीजा क्या है, इस मालूमात का नतीजा क्या है, फायदा क्या है, उस तक इंसान पहुंचे, ये अकल है। इसीलिए इरशाद फरमाया कि बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, अपनी मालूमात को ज़हनी तायुश का जरिया नहीं बनाते, अपनी मालूमात का निचोड़, उसका फायदा वो उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। मैंने अर्ज किया था कि आयात किताब और आयात कौल, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तिलका आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिलहक, ये वो कायनात की निशानियां और आयतें जो हम तिलावत कर कर तुम पर हकीकत के साथ सुना रहे हैं। नतलुहा अलैका बिलहक, अगर तुम इससे फायदा उठा रहे हो तो तुम्हारे अंदर अकल है, अगर तुम इससे फायदा उठा रहे हो तो तुम्हारे अंदर ईमान है। फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून, जरा सोचो अल्लाह के इस कलाम के बाद और अल्लाह की इन आयतों और निशानियों के बाद कौन सी ऐसी चीज रह गई जिसकी वजह से तुम ईमान कबूल करोगे? इंसान कौन सी चीज का मोहताज रह गया? अल्लाह के कलाम से अगर वो फायदा नहीं उठा रहा है, अल्लाह की किताब से अगर वो फायदा नहीं उठा रहा है, तो अब कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसका दिल पसीज जाएगा, उसका दिल नम पड़ जाएगा, गौर करेगा? जब अल्लाह के कलाम से, उसकी आयतों से वो फायदा नहीं उठा रहा है, जिसके माने वो मुर्दा है, और इसके माने ये कि उसके बचने के चांसेस नहीं है, वो हिदायत पर नहीं आ सकता। लिहाजा इरशाद फरमाया कि ये वो अल्लाह ताला की आयतें हैं, तिलका आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिलहक, एक मकसद के साथ तुम्हारे सामने सुनाई जा रही है, पढ़ी जा रही है और उनकी तिलावत हो रही है, और वो मकसद है ईकान, वो मकसद है यकीन, वो मकसद है ईमान। लेकिन आलम ये है कि आज जो साइंस को उलट दिया गया है, कल्बे माहियत जो कर दी गई है, उसको उसके मकसद से जो महरूम कर दिया गया है, वो इंसान नहीं समझ पा रहा है। रिसर्च सारा है, रिसर्च पर बहुत खर्चा है, और सारी किस्म की तहकीकात चली जा रही हैं, इस पूरी दुनिया में जारी हैं, लेकिन नतीजे पे पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये तो गौर किया जा रहा है तसरीफुर रियाह, हवाएं कैसे चल रही हैं, इस पर गौर हो रहा है, हवाओं की रफ्तार क्या है, इस पर गौर हो रहा है कौन सी हवा कब कहाँ पहुंचेगी, इस पर गौर हो रहा है कि दुनिया का फासला सूरज से कितना है, दुनिया किस रफ्तार से दौड़ रही है, इस पर गौर हो रहा है मानसून कब आएगा,
اس پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ انسان کا جسم کیسا ہے اور انسان کے جسم کا آرگنزم کیسا ہے، ساری چیزوں پر ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن کس نے بنایا، کیوں بنایا اور اس کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس پر ذرہ برابر بھی غور نہیں کرنا چاہتے۔ ہواؤں کی تصریف پر غور ہے، مصرف الریاح پر غور نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اس ساری تحقیق کو، تحقیقی سرگرمیوں کو، ریسرچ کو، سائنس کو رب کے نام سے جوڑ دو، رب کے نام سے جوڑ دو۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے ایمان، یہ ہے کامیابی۔ رب کے نام سے جوڑ دو گے تو پھر ایمان پیدا ہوگا، یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، انسان کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہو کر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گا، اور پھر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں نے عرض کیا تھا نا، خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا اور لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ سڑک پر طالب علم اگر آوارہ گردی میں لگا رہ جائے تو پھر لازمی بات ہے وہ تعلیمی ادارے کے حسن انتظام سے، خوبصورت بلڈنگ سے، اساتذہ کے تجربے سے ذرا برابر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل ایسے ہی اگر سائنس اور سائنسدان اور عالم اور علمی تحقیق کرنے والے اگر ذہنی آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں، اور راستے ہی میں الجھ کر رہ گئے تو منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اور وہی ناکامی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری سائنس کا ہیومن فیس ختم ہو گیا ہے۔ وہ ساری تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ تباہی و بربادی کے لیے تو ہو رہی ہے، انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے بہت کم ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا ویل لکل افاک اثیم، تباہی و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے۔ افاق کا ترجمہ عام طور پر اردو مترجمین نے جھوٹ سے کیا، ہر جھوٹے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کاذب کا لفظ بھی آتا ہے، آپ نے خود بارہ سنا ہوگا، لعنت اللہ علی الکاذبین ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، تو کاذب بھی جھوٹا، افاق بھی جھوٹا۔ عربی زبان ایسی تھوڑی ہے کہ ہر لفظ ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، نہیں، ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہے، یہ الگ بات ہے، ہم اس کی تہ میں نہیں جا پاتے۔ افاق ایسے جھوٹے کو کہتے ہیں جو قلب ماہیت کر دیتا ہے۔ قلب ماہیت کے معنی رات کو جو دن بولتا ہے، دن کو جو رات بولتا ہے، جو کامیاب کو ناکام بولتا ہے، جو ناکام کو کامیاب بولتا ہے، اس کو افاق کہتے ہیں۔ افق سے یہ لفظ بنا ہے، تباہی ہے اس کے لیے جو جھوٹ بول کر غلط کو سچ، سچ کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ کہ عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے ساتھ کائنات کو پیدا کیا کہ تم اللہ کے فرما بردار بنو، اور سائنس ہے کہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ کائنات اس لیے پیدا ہو گئی کہ تم عیش کی زندگی بسر کر کے ختم ہو جاؤ۔ یہ افاق ہے، تم حقیقت کو تبدیل کر رہے ہو، قلب ماہیت کر رہے ہو، سچ کو جھوٹ سے تم تبدیل کر رہے ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے اثیمن، پھر انسان گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ جب زندگی بے مقصد ہو گئی اور زندگی برائے زندگی رہ گئی، کھانے پینے کے لیے رہ گئی، عیش کوشی کے لیے رہ گئی، تو پھر گناہوں کا کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں۔ گناہوں کے کرنے سے کوئی عار نہیں، اس کو کوئی اس کے مقصد کو خلل نہیں محسوس ہوتا، جو چاہے جہاں سے کمائے، جیسا کھائے، جو کھائے، جہاں کھائے، جو کرنا ہے کرے، کیونکہ انجوائے ہی کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور ایسی تباہی ہے کہ وہ آخرت میں سخت ترین سزاؤں کو بھگتیں گے، جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ مگر آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی، افاکن، جو جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کر دیتا ہے، جو قلب ماہیت تبدیل کر دیتا ہے مقاصد زندگی کو، اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ وہ اثیمن، وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب گناہوں میں مبتلا ہو گیا، افاق ہے اور اثیم ہے، تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ پریکٹیکلی کیا نظر آ رہا ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہوا سنتا ہے، اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ رہی ہیں،
اللہ تعالیٰ کا دین پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ثم یصر مستکبرا, غرور کے ساتھ وہ ضد کرتا ہے, جھوٹ پر اڑا رہتا ہے, اڑیل بن جاتا ہے. اصر یصر, اصرار کے معنی ہم بھی کہتے ہیں نا اصرار کر رہے تھے, وہ اس کے معنی ہوتے ہیں ضد کرنا, اڑ جانا. مستکبر تو آپ جانتے ہیں غرور و تکبر کرتے ہوئے اتنا غرور میں مبتلا ہو کر ضد پر اڑیل ہو جاتا ہے کأن لم یسمعها, جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں, سنی انسنی کر دیتا ہے. اللہ کی آیتیں پہنچ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو پہنچتی ہیں عجیب و غریب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ حکیم ہے, اس کا نظام بڑا حکیمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے تقاضے انسانوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. مسلمانوں کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو پوری دنیا میں سنا دے, میڈیا ان کا نہیں تھا, دولت ان کی نہیں تھی, اور جن کو اقتدار دیا تھا وہ اقتدار کے نشے میں چور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہلچل مچائی, ایک بلڈنگ کیا گری کہ اللہ کا کلام ساری دنیا میں سنا جانے لگا, پڑھا جانے لگا اور قرآن مجید خریدا جانے لگا, اور لوگ ٹوٹ پڑے کہ آخر ہے کیا یہ کلام, یہ اللہ کی ایک حکمت ہے جس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں, وہ دراصل مصیبت نہیں ہوتی. اس کے پیچھے آپ غور کیجئے, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے حکیمانہ کاموں کی حکمت کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اب آپ ذرا سا غور کیجئے 2-3 دن پہلے کیا ہوا, اور میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری صفوں میں کبھی مایوسی نہیں پھیلنی چاہیے, کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے. 2-3 دن پہلے کیا ہوا, آپ کے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا, ایسا لگا جیسے مسلمان ناکام ہو گئے, ایسا لگا جیسے مسلمان ناکام ہو گئے, مسلم اسکالرز ناکام ہو گئے, مسلم قیادت ناکام ہو گئی, لیکن آپ کروڑ روپے نہیں خرچ کر سکتے تھے, وہ کام ہو گیا کہ لوگ کھل کھل کر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے تھے, کوٹ کر رہے تھے, ہلچل ہو رہی تھی. اور جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کا لفظ, تو قرآن مجید اللہ کا لفظ نہیں سنا ہوگا, وہ قرآن پاک کی آیتیں سن رہے تھے, اسلامی خاندانی زندگی کیسی ہے اس کے نظام کے بارے میں سن رہے تھے, انہی میں سے کچھ بول رہے تھے, پکار رہے تھے. تو آپ اگر ایک ایسا جلسہ کرتے جس میں 300-350 ممبر آف پارلیمنٹ کو جمع کرتے اور ان کو قرآن مجید کی تبلیغ کرتے اور قرآن مجید کے کچھ احکام بتاتے, ذرا سوچیے آپ کا کتنا خرچہ ہوتا, کتنے اسٹار ہوٹلز آپ کو بک کرنے پڑتے اور ان کی کتنی خوش آمدیں کرنی پڑتی, کیسے آپ ان کو انوائٹ کرتے, کیسے وہ جمع ہوتے. ممکن تھا آپ کے لیے, آپ کی کوئی تنظیم کر سکتی تھی, نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان تو زندگی بسر کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی پر, ذرا ہلچل مچاؤ, بیداری پیدا ہو. لہذا آج میڈیا پیش کر رہا ہے, اور اس چیز کو اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کے شکل میں پیش کرتے تو آپ کو کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی, لیکن فری میں مفت میں قرآن مجید کی تعلیمات وہ آدھے گھنٹے تک سنائی جا رہی ہے, اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے. نکاح کیا ہے معلوم ہو رہا ہے, طلاق کیا ہے معلوم ہو رہا ہے, اسلام میں نکاح و طلاق کا کیا نظام ہے, مرد کے کیا حقوق ہے, عورت کے کیا حقوق ہے, ساری باتیں چلی آ رہی ہیں. آج 3-4 دن ہے, ڈسکس ہے کہ اس پہ ختم نہیں ہو رہا. یہ اللہ اپنی آیتوں کو سناتا ہے, پھیلاتا ہے, اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دراصل ایک ہلچل ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے, اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں. سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے, سن رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے احکام ہیں, ایسے زندگی بسر کیا جائے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک مرتبہ بھی اسلام کا اب مطالعہ نہیں کرنا چاہتے, اسلام کے قریب نہیں آنا چاہتے, اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتے, اسلام کو نہیں سننا چاہتے, اسلام کے لیے اپنے دل کو نرم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فبشرہ بعذاب الیم, اب دردناک عذاب کی ان کو خبر دے دو کہ اب اتنا ہم انتظام کر رہے ہیں کہ تمہارے کانوں تک تو بات پڑ جائے, اور اگر کان سے نیچے نہیں اترنے دیتے ہو اور دل کی کھیتی کو نرم نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر اب یہ تمہارے ہاتھ پہ, یہاں سے تمہارا اختیار. یہاں سے ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی اور پرچہ امتحان کا دے دیا, آپ لکھنا نہیں چاہ رہے ہو, تو یہاں سے تمہاری کوتاہی, تمہاری غلطی. کہ عالم یہ ہے کہ اتنا ایڈورٹائز ہو جائے
किसी चीज का, घास के बिकने का तो इंसान जाए एक मर्तबा घास को देखे, खरीदे। अरे घर में तुम्हारे मवेशी है? नहीं है, लेकिन एडवर्टाइज हुआ तो सोचा कि जरा मैं खरीद लूं, देख लूं, शायद आगे बकरीद में काम आ जाए। तो इंसान का आलम दुनिया की मोटी मोटी हल्की सस्ती चीजों पे वो गिरता है, और रूहानी और ईमानी और उखरवी कदरों से वो अगर पहलू नहीं करता है तो फबशिर हो बेअज़ाबिन अलीमिन, दर्दनाक अज़ाब की उसको खबर दे दो। वो इज़ा आलिमा मिन आयातिना शैआ, जब हमारी आयतों के बारे में वो कुछ जान लेता है तो फिर क्या करता है? इत्तखज़हा हुज़ुआ, उसको दिल लगी समझता है, मजाक समझता है, सस्ते में लेता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, आज अल्लाह की आयतों को अगर वो सस्ता समझ रहा है, हल्का हकीर समझ रहा है, नौज़ुबिल्लाह, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। ऐसा अजाब जो उसको हकीर कर देगा। मिन जहन्नम, कि इनके मरने के बाद इनके पीछे पीछे जहन्नम का अजाब है। वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैआ, जितना कमा रहे हैं दौलत की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में, औहदों की शक्ल में, ये सारी चीजें उसको उस अजाब से बेनियाज नहीं कर सकेंगी। वला मत्तखज़ूहु मिन दूनिल्लाहि औलिया, और अल्लाह से हटके जिन जिन को अपना हिमायती समझ रहे हैं, कारसाज समझ रहे हैं, काम बनाने वाला समझ रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त अहबाब का हल्का हो, जिन जिन को वो समझ रहे हैं कि अल्लाह से हटके ये काम आने वाले हैं, चाहे वो देवी हो, देवता हो, फरमाया कि वो कोई भी उसको बेनियाज नहीं कर सकेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उसके लिए अजीम बहुत बड़ा दर्दनाक किस्म का अजाब होगा। वो अजाब जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने आगे सूरतुल मुहम्मद में फरमाया कि किस किस्म की चीजें मिलेंगी खाने पीने के लिए, जिसका कुछ इशारा पिछली सूरत में गुजर चुका है। ज़क़ूम, और खाने के लिए ज़क़ूम, पीने के लिए रसलीन, क्या क्या किस्म की मुसीबतें होंगी। फरमाया ये वो अजाब होगा जब तुम अल्लाह की आयतों को अवॉइड करोगे, पहलू तही करोगे। हाज़ा हुदा, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइंस है और रहनुमाई है और निशान राह है, मंजिल बताने वाले माइंड स्टोन है। जरा समझने की कोशिश करो। हाज़ा खुदा, ये रहनुमाई है, ये अल्लाह की नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, अजीम शान नेमत है। और वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, जो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं, उनके लिए फिर कह दो लहुम अज़ाबुम मिन रिज्सिन अलीम, उनके लिए रिज्स के माने होते हैं नापसंदीदा किस्म का, मकरूह किस्म का, घिनौना किस्म का अजाब होगा। अलीम, दर्दनाक अजाब होगा, सख्त तरीन अजाब होगा, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला के दस्तरखान पर बैठकर उसकी नेमतों से, उसके खान से फायदा तो खूब उठाया, खाया पिया, घर बनाया और जिंदगी को लग्जरी और सुपर लग्जरी बनाया, लेकिन अल्लाह की निशानियों से, अल्लाह की हिदायतों से, उसकी रहनुमाई से इस्तेफादा नहीं किया, इनकार करते हुए मरे। लिहाजा एक दर्दनाक जिल्लत वाले और घनौने किस्म के अजाब से तुमको अल्लाह ताला आखिरत में दो चार कर देगा। आगे अल्लाह ताला ने अपनी और निशानियों का तज़किरा फरमाते हुए उन निशानियों की कैसे नाकदरी की गई, बिलखुसूस बनी इसराइल का तज़किरा फरमाया। और वो इसलिए फरमाया कि अब वो अहले मक्का की बैकिंग कर रहे थे, लिहाजा उनको भी थोड़ा आईना दिखाया गया। और फिर अल्लाह ताला ने जो सहाबा को दीन पर साबित कदम रहने की ताकीद फरमाई, वो सारी आयतें इंशाअल्लाह आ रही हैं। आइंदा इतवार उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।